شہزادی اور امتحان مکمل کہانی۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک بہت بڑا اور شاندار سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ نہایت عقل مند اور انصاف پسند تھا۔ رعایا خوشحال تھی، کھیتیاں سرسبز تھیں، بازاروں میں رونق تھی اور دربار میں ہمیشہ ہنسی خوشی چھائی رہتی تھی۔ لیکن بادشاہ کی سب سے بڑی فکر اس کی بیٹی، یعنی سلطنت کی اکلوتی شہزادی تھی۔ شہزادی کا حسن ایسا تھا کہ جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں سمندر کی گہرائی جیسی نیلی تھیں، چہرے پر ہمیشہ ایک غرور بھری مسکراہٹ رہتی تھی۔ لیکن وہ بہت ضدی مزاج کی تھی۔ درجنوں شہزادے، نواب اور امیر زادے دور دور کی ریاستوں سے رشتے لے کر آئے مگر شہزادی ہر ایک کو انکار کر دیتی۔ کوئی کم قد کا ہوتا، کوئی زیادہ باتونی، کسی کی ہنسی اسے بری لگتی اور کسی کا لباس۔ بادشاہ نے لاکھ سمجھایا کہ ضد نہ کرے، مگر وہ ہنستی اور کہتی، اب تا حضور، میرا ہمسفر عام آدمی نہیں ہو سکتا، وہ شخص خاص ہونا چاہیے، جو میرے ذہن کو للکار سکے۔ آخر کار بادشاہ نے پورے دربار اور رعایا کے سامنے اعلان کیا، جس شخص نے شہزادی کی 3 پہیلیوں کے صحیح جواب دے دیے، وہی اس کا ہاتھ جیتے گا۔ لیکن اگر جواب نہ دے سکا تو ہمیشہ کے لیے محل سے نکال دیا جائے گا۔ یہ اعلان پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ دور دور کے شہزادے، امیر اور دانا لوگ پہیلیاں حل کرنے آئے، مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی پہلا جواب دے کر دوسری پہیلی میں پھنس جاتا، کوئی دوسروں کے قہقہوں کا نشانہ بنتا۔ اسی سلطنت کے ایک کونے میں ایک غریب مگر نہایت ذہین نوجوان رہتا تھا۔ وہ کسان کا بیٹا تھا، مگر بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا۔ دن کو کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو چراغ جلا کر کتابیں پڑھتا۔ لوگ اسے مذاق میں کتابوں کا دیوانہ کہتے، لیکن اس کے دل میں ایک خواب چھپا تھا۔ وہ اپنی تقدیر بدلنا چاہتا تھا۔ جب اسے بادشاہ کے اعلان کی خبر ملی تو گاؤں والے ہنسنے لگے، ارے پاگل! وہ امتحان بڑے بڑے عالم نہ پاس کر سکے تو کیا کرے گا؟ لیکن نوجوان نے دل میں ٹھان لیا کہ قسمت آزمائی کرے گا۔ امتحان والے دن دربار میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ بڑے بڑے وزراء، امیر، شہزادے اور رعایا سب جمع تھے۔ دربار سونے اور قیمتی پتھروں سے جگمگا رہا تھا۔ شہزادی اونچے تخت پر بیٹھی تھی، اس کی نگاہوں میں غرور اور تجسس تھا۔ بادشاہ کے قریب معزز وزیر بیٹھے تھے، اور ہر طرف سناٹا چھا گیا جب نوجوان دربار میں داخل ہوا۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھا، مگر اس کے چہرے پر اعتماد کی روشنی تھی۔ کچھ لوگ ہنسے، کچھ نے طنزیہ نگاہوں سے دیکھا، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ پہلی پہیلی شہزادی نے غرور سے کہا، یہ بتاؤ، ایسی چیز جو دکھائی نہ دے لیکن ہر جگہ موجود ہو۔ سارا دربار سناٹے میں ڈوب گیا۔ لوگ سر جھکانے لگے۔ نوجوان مسکرایا اور بولا، وہ چیز ہے ہوا، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن زندگی اسی پر قائم ہے۔ پورے دربار میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادی نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کی۔ دوسری پہیلی شہزادی نے آنکھوں میں شرارت ڈال کر کہا، وہ کیا ہے جو جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے؟ بڑے بڑے عالم سوچتے رہ گئے۔ نوجوان نے بغیر وقت ضائع کیے کہا، وہ ہے علم، جتنا بانٹو گے، دوسروں کو دو گے، اتنا ہی خود میں بڑھتا ہے۔ بادشاہ نے خوشی سے سر ہلایا۔ دربار میں تالیوں کی گونج اٹھنے لگی۔ تیسری پہیلی اب سب کو سانس روکے انتظار تھا۔ شہزادی کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی، وہ جانتی تھی کہ تیسری پہیلی سب سے مشکل ہے۔ اس نے کہا، ایسا خزانہ جو جتنا بانٹو کبھی ختم نہ ہو۔ لمحہ بھر کے لیے سکوت چھا گیا۔ نوجوان نے دل پر ہاتھ رکھا اور بولا، وہ ہے محبت، جتنا بانٹو گے اتنی ہی بڑھتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں شور مچ گیا۔ شہزادی کے چہرے کا غرور پگھل گیا اور آنکھوں میں حیرت اور خوشی جھلکنے لگی۔
اس نے پہلی بار جھک کر نوجوان کو سلام کیا اور کہا، میں نے آج تک ایسے انسان کو نہیں دیکھا جو دل اور دماغ دونوں سے اتنا امیر ہو۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے یہ نوجوان ہماری بیٹی کا شوہر اور اس سلطنت کا ولی عہد ہوگا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پورا شہر روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ غم والے، جو کبھی اس پر ہنستے تھے، فخر سے اسے دیکھنے محل آئے۔ شہزادی کو بھی احساس ہوا کہ اصل شان دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ کردار اور محبت میں ہے۔ نوجوان شہزادہ بن کر بھی اپنے گاؤں کو نہیں بھولا۔ اس نے تعلیم کے لیے مدرسے بنوائے، غریبوں کے لیے کھانے کے دسترخوان لگائے۔ شہزادی بھی اس کے ساتھ دل و جان سے جڑ گئی۔ یوں ایک ضدی شہزادی کو اس کا ہمسفر ملا اور ایک غریب لڑکے نے اپنی ذہانت اور محبت سے سلطنت کا دل جیت لیا۔